صرف بہار اسٹیٹ کے اندر پچھلے سال ایک صاحب نے ہمیں بتایا 4000 جلسے کیے، اور بہار والے بہت جلسے کرتے ہیں، کنٹینیو ہمیں بلاتے ہی رہتے ہیں۔ میں جلسوں کا مخالف نہیں ہوں، دین کی تبلیغ کا ذریعہ تو ہے۔ ایک ایک جلسے میں 5-5 لاکھ، اس سے زیادہ بھی خرچے ہوئے، ایک جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ، 4000 جلسوں میں کئی کروڑ ایک سال میں خرچے ہوئے، کئی کروڑ۔ 5 لاکھ کو اگر آپ ملٹیپل کریں 4000، کتنے کروڑ ہو جائیں گے؟ تقریباً 2000 کروڑ۔ اللہ اکبر۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے بہار میں ایک بھی مسلمان یونیورسٹی نہیں۔ 2000 کروڑ صرف راتوں میں جلسوں پہ خرچہ کر سکتی ہوئی قوم، لیکن حضور کی امت کے لیے کوئی نشانی نہیں چھوڑی۔ آج 10 لاکھ کا لنگر کر لو، آج کھائیں گے، کل بھوک لگے گی کہ نہیں؟ بھوک پھر لگے گی۔ تم اپنی شادی یا ولیمہ 1 کروڑ کا کر لو، 4 دن کے بعد پھر بھوک لگے گی، دوسرا کھانا کھائیں گے، اور لوگوں کو یاد نہیں رہے گا کہ کتنے سٹارٹر بنائے تھے، کتنا کھانا کھلائے تھے، کھائے، ہضم کیے، ختم ہو گیا۔ لیکن حضور پاک کی امت کے فیوچر کے لیے اگر تم نے کوئی ادارہ تعمیر کیا ہوتا، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یا کوئی ہاسپٹل ہوتا، تو اگلے کئی 100 سالوں تک یاد رکھا جاتا کہ فلاں نے امت کے لیے یہ تحفہ دیا۔ اس کی طرف توجہ کرو میرے عزیز۔ مجھے ایک بات بہت اچھی لگی، ممبئی آپ لوگ گئے ہوں گے، سابو صدیق صاحب کا نام سنا ہوگا، میں نے پڑھا تھا، اور ان کے بارے میں تھوڑی چھوٹی موٹی معلومات جو ہمیں ملی، اس کے اعتبار سے وہ میمن خاندان کے ایک بڑے رئیس آدمی تھے۔ ممبئی شہر میں انہوں نے کئی ادارے بنائے، 3 بڑی مسجدیں بنائی۔ سنی بڑی مسجد مدن پورہ، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو اتنی بڑی مسجد ہے کہ آج وہ کروڑوں میں بھی نہیں بن پائے، اس کو بنانے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے۔ وہ مینارہ مسجد، اس ٹائپ کی 3 بڑی مسجدیں، اور ایک مسافر خانہ، اور ایک پالی ٹیکنک کالج اور ہاسپٹل، 6 بڑے ادارے بنائے انہوں نے۔ 150 سال سے وہ چل رہے ہیں، 150 سال سے۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، جس صاحب نے یہ ادارے بنائے تھے، سابو صدیق، 23 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ صرف 23rd ایئر کا ایسا ینگ، ایسا نوجوان جو امت کے لیے اتنے بڑے ادارے دے کر کے گیا۔ اپنی زندگی کی طرف بھی توجہ کرو کہ تم نے حضور کی امت کے لیے کیا چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے، اس طرف توجہ کرو۔ مولانا سے بھی کہوں گا، جتنے لنگر کھلاتے ہو یہ سب بھول جائیں گے۔ بار بار لنگر کرو گے، کھائیں گے، ارے کھلانا ان لوگوں کے لیے ثواب ہے جن کے گھر میں روٹی تک نہیں مل رہی ہو۔ اب لنگر تو ہم کھلاتے ہیں، لیکن کن کو کھلاتے ہیں؟ سب مالداروں کو ہی تو کھلاتے ہیں۔ سب کے گھروں میں کھانا بن رہا ہے، سب کے گھروں میں کھانا بن رہا ہے، کیا اس غریب تک آپ کا لنگر پہنچتا ہے جس کے گھر میں روٹی تک نہیں بنتی؟ دن کا کھائے تو رات کا کھانا نہیں ملتا، ایسے غریب تو ملتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، عرسوں میں اور دیگر مواقع پر لنگر ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن کل خدمت یہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، سب کچھ یہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر کھلانے کا زیادہ بہت شوق ہے اور ثواب حاصل کرنا ہے تو جاؤ افریقہ کی سرزمین پر ان نہتے بچوں کو جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ یمن اور ملک شام میں نے بہت قریب سے دیکھا، ملک شام میں اب کچرے کھانے لگ گئے بچے۔ عراق کے کئی ایسے ہیں، میں خود 11ویں شریف میں ہر سال بغداد میں رہتا ہوں، اور ہم جو 11ویں کرتے ہیں وہ دیگیں بنا کر کے نہیں، ہم بکرے ذبح کر کے گوشت کے 1-1 کلو کے ٹکڑے لے کر اور ریفیوجی کیمپ میں جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کئی بار روتے ہوئے ہم واپس آئے کہ جب وہ گوشت کے ٹکڑے لے کر کے ہم جاتے ہیں تو وہ کیمپوں میں سے بچے ایسے جھپٹتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی ہے۔ ایک ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں ملتا ہے تو اپنے بنیان میں اندر چھپا کر گھروں میں بھاگتے ہیں، وہ ایک ٹکڑے کے لیے۔ وہ غربت ان پر مسلط کی گئی ہے، کئی دنوں تک بیمار پڑے ہوئے وہاں پر لوگوں کو دیکھا، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی علاج نہیں، علاج نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی پہنچ وہاں نہ ہو، لیکن ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے غریب ہیں، اگر پہنچنا ہے تو ان تک پہنچو۔ باقی صاحب اپنے امیر سیٹھ لوگ ہی خود کھا کر کے خود ہی ثواب، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس لیے آج
بڑے متمول گھرانے کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو میں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہر شہر میں آج تمہاری بچیوں کی تعلیم کی بھی بہت سخت ضرورت پیش آئی. دیکھو آج ہماری بچیوں کے برقعے خطرے میں آ گئے اور لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں کہ نہیں ہماری بچیوں کو برقع پہننے نہیں دیا جا رہا ہے. کالج جاتی ہے کیوں دیں گے؟ وہ ان کا مینجمنٹ ہے, ان کا سب کچھ قانون چلے گا. تم نے اپنا بنایا کیوں نہیں اپنی بیٹیوں کے لیے؟ اب شکایت کرنے سے کیا ہے؟ دوسرا اگر اپنا قانون نافذ کرتا ہے تو اس کا حق ہے. تم کیوں بولنے لگ گئے؟ برسوں سے تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اس لیے اس طرح کے ادارے اور ایسی بنیادیں رکھنے کی کوشش کرو. الحمدللہ میں نے یہ عزم کیا تھا پچھلے سال ہی, اور ہم نے ممبئی شہر میں اور اس کے قریب میں ایک بہت بڑی زمین کی خریداری کی, تقریباً 8.5 ایکڑ جگہ. اس ایک کیمپس کے اندر ہم سارے ایسے مرکزی ادارے بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس پہ اسکول بھی ہوگا لیکن وہ عالم کورس کے ساتھ انشاءاللہ. اسی ادارے کے اسی کیمپس کے اندر ہم نے ایک ہاسپٹل کی بھی بنیاد, ایک بلڈنگ اس کا بھی پروجیکٹ رکھا, اور ایک ڈم اینڈ ڈف اسکول گونگے اور بہرے بچوں کے لیے, اور ایک ریہاب سینٹر بنانے کا عزم کیا ہے. جو نشے میں بچے ایڈکٹ ہو چکے ان کو سینٹر میں رکھ کر 6 مہینے سال بھر کے بعد تربیت اور اصلاح کر کے ایک صالح مسلمان بنا کر رخصت کریں. اسی کیمپس کے اندر ہم نے ایک اولڈ ایج ہاؤس بھی رکھا ہے بوڑھے لوگوں کے لیے, جن بوڑھوں کو ان کے اولاد چھوڑ چکی ہے, ان کا ٹھکانہ نہیں. ان کے لیے میں نے ہندوستان بھر میں دیکھا کوئی ادارہ ہمارا نہیں ہے. جو ادارے ہیں وہ کرسچنز کے ہیں یا دوسرے آشرم موجود ہیں. ہمارے بوڑھے لوگ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہیں. ہم نے اس ادارے کی بنیاد کا بھی عزم کیا ہے, اور اسی میں ایک آرٹس اینڈ کامرس کالج کا بھی انشاءاللہ العزیز. اب یہ ارادہ ہے کہ یہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو ہر شہر اور ہر اسٹیٹ میں ہمارا اس طرح کا ایک مرکز تعمیر ضرور ہے. آپ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. آج کے بعد ایک سکہ بھی پیسہ بھی جائے تو اس کو سوچ سمجھ کر کے کہ وہاں جائے جو میری قبر میں میرے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے, اس کا ثواب مجھے ملتا رہے انشاءاللہ العزیز. تعاون کے سلسلے میں بھی یہ فقیر آپ کے پاس آئے گا. جب ہمیں تعاون کی ضرورت ہو تو آپ سب کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. میں چندہ مانگنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج تک اللہ گواہ ہے, میرے جاننے والے بھی جانتے ہیں, میں نے آج تک کسی سے نہ اپنی تعویذات پر نہ اپنی تقریروں پر کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. آج تک نہیں الحمدللہ. نہ میں اپنی تقریریں بیچتا ہوں نہ ہی اپنی کسی علم کو بیچتا ہوں, کبھی نہیں. ہم نے نہ نذرانے کے ڈیمانڈ رکھے نہ ہی کہیں پر کوئی لفافے کی امید اور توقع. اللہ کریم ہے, وہ بے نیاز رکھا ہے. لیکن حضور کی امت کے لیے اور دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو میں بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کو بھی عیب نہیں محسوس کروں. میرے نبی کے لیے ہی مانگنا عزت ہی ہے, ان کے لیے دھول میں اٹ جانا عزت ہے, ان کے قدموں میں بیٹھنا یہ عزت ہے. انشاءاللہ العزیز اگر ضرورت ہوئی توقع آپ سے بھی رکھتا ہوں. آج ہمارا پونا آنے کا جو ایک عظیم مقصد تھا وہ اسی تعاون کے ذریعے سے خاص اور کچھ مخصوص احباب سے ملاقات کر کے انشاءاللہ العزیز اس طرح کا ادارہ پونا شہر کے قریب بھی ہم قائم کریں انشاءاللہ. ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کا وہ ایک عظیم مرکز بن جائے جہاں اسلامک لائف سٹائل ملے انہیں, اور دین اور دنیا دونوں انہیں حاصل ہو سکے, بعد میں آنے والے چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکے. اللہ کریم آپ کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں کچھ بھی معلومات لینا ہو تو میرے بھائی مولانا عبد المجید صاحب سے اور حافظ عثمان برکاتی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جو بیعت ہونے والے تھے وہ حضرات پڑھ لیں. بیعت دل کے ارادے کا نام دل میں ارادہ کریں, اور جو کسی سے بیعت ہو چکے وہ توبہ کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. توبہ کرنے کی نیت سے